ہماری خوش بختی ہے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جناب حضور قبلہ پیکر محبت پیکر شفقت، وہ آواز جو کروڑوں دلوں پر حکومت کر رہی ہے، الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب دامن برکات القدسیہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، سادات کرام کی طرف سے، عشاقان مصطفیٰ کی جانب سے، تمام آقا کے غلاموں کی جانب سے، دربار عالیہ ولی کامل پیر سید فضل شاہ ولی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب سے حضور قبلہ اویس بھائی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے آج کا یہ عرس مبارک جو ہے بیعت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ قاطع شرک و بدعت جو ہے اور ہمارے امام جو ہیں ان کی یاد میں آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ اور شاہ صاحب جو درگاہ کے سجادہ نشین ہیں وہ 12 مرتبہ اس بات کی وضاحت بھی انہوں نے کی کہ ان کا وہی مسلک ہے جو مسلک اعلی حضرت ہے، اہل تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے غلام ہیں، صحابہ ایک آنکھ اہل بیت طہار ہیں اور ایک آنکھ جو ہے وہ اصحاب رسول ہیں اور ایک آنکھ جو ہے وہ اہل بیت طہار ہیں الحمدللہ۔ اور حضور قبلہ حضرت علامہ قبلہ استاد محترم جو مفتی رمضان سیالوی صاحب کے استاد محترم ہیں، میرے بھی استاد ہیں حضرت علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی موجودگی میں الحمدللہ انہوں نے مسلک اعلی حضرت کے حوالے سے الحمدللہ بھرپور اس کی وضاحت بھی کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی کہتے ہیں کہ میں خود بھی اس پہ حضور قبلہ اویس بھائی کی موجودگی میں بات کرنا چاہوں گا اور میں حضور قبلہ اویس بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا حدیث مصطفیٰ ہے اگر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا جائے، ٹوٹے ہوئے دل کو، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، فرمایا مالک فرماتا ہے میں اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو دل بہت ٹوٹے تھے لیکن اویس بھائی بڑے کریم ہیں، لجپال ہیں، انہوں نے شفقت فرمائی ہے۔ میں ان کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھا کے دل فرشیرہ کر کے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ شاہ جی ایک دو جملے آپ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں اپنے معزز مہمان عاشق رسول اور بہت بڑے سچے عاشق رسول کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنی محبت کا اظہار کس طرح کروں۔ آج کا دن 25 صفر ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی یاد میں یہ دن رکھا گیا ہے۔ ہم سب بہت خوش قسمت ہیں کہ آج اس ولی کامل حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آج یہ اعلیٰ حضرت کی یاد میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ بابا جی فضل شاہ ولی رحمت اللہ علیہ جو کہ ایک بہت بڑے صوفی شاعر بھی ہوئے ہیں اور ولی اللہ ہیں اور اپنے وقت کے دور کے برے صغیر و پاک و ہند کے مفتی اعظم تھے۔ بابا جی نے 7 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کیا، 12 سال کی عمر میں مصور قرآن بنے اور بہت سی کتابیں شان صحابہ سے لے کر لکھی گئیں۔ بہت سے دوستوں نے غلط انفارمیشن یا غلط گائیڈ کیا کہ بابا جی شاید یا ان کی آل میں سے کوئی کسی اور
مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. لاہور میں، گجرات میں بہت سے فضل شاہ ہوئے ہیں. اب یہاں پر بھی 2 فضل شاہ 3 فضل شاہ ہوئے ہیں. ایک اللہ کا بندہ تھا، وہ دنیا سے رخصت فرما گیا ہے، وہ کیونکہ اس کا مسلک اہل تشیع تھا. اس اللہ کے بندے نے بابا جی فضل شاہ ولی کا نام ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شک و شبہات میں ڈال دیا کہ شاید یہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بابا جی کا فرقہ اعلیٰ حضرت کا فرقہ ہے. مسلک عقیدہ اعلیٰ حضرت کا ہے. آپ نے اپنی کتابوں میں بہت سا کلام اعلیٰ حضرت کا لکھا. میرے والد محترم یہ خواہش تھی کہ اویس رضا قادری صاحب، جو کہ ہم سادات کے سروں کے تاج ہیں، ہم اس طرح ان کو محبت اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو عزت میرے اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے پوری دنیا میں. اور میرے والد نے ساری زندگی اعلیٰ حضرت کا کلام عشاء کے بعد کیسٹ کو لگا لینا اور اویس صاحب کی پڑھی ہوئی بہت سی نعتیں اور کلام سننا. اس طرح کے وہ عاشق رسول تھے. تو اس لیے دوستو، الحمدللہ میرے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں. یہ مسجد مدرسہ یہ سامنے 2 کنال کا بنا کر وقف کر دیا گیا، اور ہم سب اہل سنت ہیں. بابا جی فضل شاہ ولی کی اولاد میں سے جو ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ ہوا جس میں سلطان العارفین کا کلام پڑھا گیا. اس اللہ کے بندے نے اس کلام کے ساتھ وہ ایڈیٹنگ میں کچھ ایسی چیزیں ڈالیں اور اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا. بعد میں یہ 12 سال پہلے وہ کلپ بنا تھا، اور ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یہ دربار عالیہ اہل سنت کی شان ہے، اہل سنت کی آن ہے. اور یہاں پر جتنی بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت کے طرز عمل پہ ہو رہی ہے. اپنی غلط فہمیے پہلے بھی 2 ماہ پہلے جو یہاں پہ بڑی 11ویں شریف ہوئی، جمال الدین بغدادی صاحب آئے، انہیں بھی غلط گائیڈ کیا گیا. اسی طرح کہ بلوایا جائے، روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اویس صاحب میں قبلہ حضور پیر صاحب کی جانب سے، شاہ جی کی جانب سے پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بلا تاخیر ہدیہ نعت کے لیے میں ملتمس ہوتا ہوں عالم اسلام کے عظیم ثنا خان، دنیا نعت کے نئی رتابہ، ہم سب کے محبوب جناب قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں، آج کا دن جو ہے وہ بڑا میرے لیے مشکل ترین دن تھا. اور کس حوالے سے مشکل ترین دن تھا کچھ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ ہے. میری آج نیند بالکل بھی منتظم نہیں ہوئی، ایسی پوزیشن میں. اور آج 4 پروگرام دیے ہوئے تھے، تو آج یہ صبح ایک پروگرام کیا اور پھر ابھی یہ دوسرا پروگرام ہے، اس کے بعد 2 پروگرام اور بھی ہیں. تو میں انشاءاللہ ایک وقت کے مناسب تک انشاءاللہ آپ کے پاس رہوں گا. پھر میں اجازت چاہوں گا. آئیے محبت سے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا.
نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، کہیے آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر، بت شکن آیا یہ کہہ کر، سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا یہ کہہ کر، سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، آپ
پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی وہ سنی میں وہ سنی میں وہ سنی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا ہے آقا 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 دل روندا ہے دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانو وی یا آقا دربار ویکھا دینا ہن سانو وی یا آقا دربار ویکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا آقا تیری محفل وچ اسی جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج
رکھ لئی اے لجپالا لج رکھ لئی اے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی اے لجپالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا آسی دی تمنا ربے آکے مدینے ویسے تو حب احمد جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رگے وہ مدینے میں ہے پر آسی دی تمنا ہے ربے آکے مدینے وچ پاوے تیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا پاوے تیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا دردادی دوا دینا میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پہنی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پہندی مینوں در در تے جاون دی کیونکہ میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے میں لجپالا میں لجپالا میں لجپالا میں لجپالا میں لجپالا میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے مانگنے کا شعور دیتے ہیں مانگنے کا شعور دیتے ہیں ہاں مانگنے کا شعور دیتے گئے جو بھی مانگو حضور دیتے گئے جو بھی مانگو حضور دیتے گئے ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے گئے میں لجپالا دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا گا دن راتی خیال یار
وچ میں مست رہنا گا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت کالی زلفت اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبری دو ابرو قوس مثال دسن جتی نوک مزاد تیر چھٹن لبا سرخاں کھاں کے لال یمن چٹ دن موتی دیاں ہن لڑیاں ایس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جاگانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی بے شان کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مگر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھی کتے جا پڑیاں میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے اور دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جا دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جا دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے کیونکہ جنہ دے پیر رس جان دے او جیوں دے بھی مرے رہندے جنہ دے پیر رس جان دے او جوں دیوی مرے رہندے او نیازی مینو غم کادا میری نسبت ہے جیلانی نیازی مینو غم کادا میری نسبت ہے جیلانی او کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے پیرا سانڈا میرا باہو اسی کندی لگ دے تر کے ہو کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے تم مجھ پہ بھی چشم کر میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اچھا چشم کرم نہ ہوئی ہوتی اگر حضور کے چشم کرم پہ نہ ہوتی تو ہم یہاں ہوتے چشم کرم نہ ہوتی تو کیا ہم اہل محبت سے ہوتے تو حضور کی چشم کرم تو ہے سب پر ہے پھر بھی کہہ رہے چشم کرم
چشم کرم ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں چشم کرم کرنا. تو یاد رکھنا میرے پیارے بھائیو، نظر ایک طرح کی نہیں ہوتی. ایک نظر عام ہے، سب پر ہے، اور ایک نظر خاص ہے جو کسی کسی پہ ہوتی ہے. اور جس پہ ہو جائے تو کوئی صدیق بن جاتا ہے، کوئی فاروق بن جاتا ہے، کوئی عثمان بن جاتا ہے، کوئی علی بن جاتا ہے، کوئی امام اعظم بن جاتا ہے، کوئی اویس قرنی بن جاتا ہے، کوئی سید الشہداء بن جاتا ہے. جس پر نظر ہو جائے تو کوئی حسنین کریمین ہو جاتا ہے. وہ خاص نظر. تو نظر ایک طرح کی نہیں ہوتی، اور جتنا پیمانہ ہوتا ہے اتنی ہی دی جاتی ہے. پیمانہ چھوٹا ہو تو پھر جام لبریز ہو جائے، پھر چھلکنے لگتا ہے. تو وہ خصوصی نظر کی بات ہو رہی ہے. کون سی نظر؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، جب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے کہ اے صدیق، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، بس وہ غار سور والی نیکی دے دے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ نیکی کون سی تھی؟ وہ نیکی کون سی تھی؟ 3 دن 3 راتیں غار میں حضور ہیں اور صدیق ہیں. حضور کی نظریں صدیق پر اور صدیق کی نظریں حضور پر. اللہ، اس سے بڑی نیکی کون سی ہو سکتی ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں ساری زندگی کی نیکیاں لے لے صدیق، بس وہ نیکی دے دے. تو بھائی جس پہ توجہ ہوتی ہے نا وہ خاص، تو پھر وہ کچھ بنتا ہے. ہاں جی، آج اعلیٰ حضرت کا 100واں عرس ہے. 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو. جی 100 سال ہو گئے. لگتا ہے اتنے پرانے اعلیٰ حضرت؟ مجھے تو نہیں لگتا، مجھے لگتا ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 100 سال. یہ تو وہ بزرگ ہیں جو سدا بہار ہیں، خزاں جن کو چھو کے نہیں گزرتی. کیوں؟ نظروں میں آ گئے. کیوں؟ توجہ ہو گئی. اسی توجہ نظر کی بات ہو رہی ہے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم. میں کہ ذرہ خود کو گراؤ گے تو اٹھاؤ گے، خود کو گراؤ گے تو اٹھائے جاؤ گے. بھئی گرو گے تو کوئی اٹھائے گا کیسے؟ دنیا تمہیں کچھ بھی کہے نا، کچھ بھی کہے، جب آپ جاؤ نا تو یہ کہو میں گدھا تو بادشاہ. بھر دے پیالہ نور. دنیا مجدد کہہ رہی ہے، دنیا القابات سے نواز رہی ہے، سنی عرس منا رہے ہیں، پوری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے. کون نہیں جانتا اعلیٰ حضرت کو؟ ہم کہتے تو سنی ہے اور اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتا. تعجب ہے. تو آج اعلیٰ حضرت کسوٹی ہے سنیت کی. کیسا اللہ نے رتبہ دیا، کیسا مقام دیا.
وہی مجدد، وہی مفکر، وہی محدث، وہی فقیہ جب جاتا نا بڑی سرکار میں کہتا میں گدا، میں گدا، تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ جب تک گراؤ گے نہیں بات بنے گی نہیں، اکڑ کے رہو گے، پھوں پھاں میں رہو گے، پھس نکل جائے گی۔ کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو جھکائے، اور جب بڑی سرکار میں جائے تو یہ کہے کہ میں کہ ذرہ مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے۔ ذرا دیکھیے گا، پڑھتے وقت دیکھیے گا مجھے مانگ کس سے رہے ہیں، اب مجھے دیکھیں گے تو شاید سمجھ میں آئے گا۔ میں کہ ذرہ مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے، کہ تیرے بس میں ہے، مانگ اس سے رہے ہیں کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور یہ تیری شان اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان، تیری شان، تیری شان، تیری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت ایک جانب خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیر۔ کیا کہنے، کیا کہنے، ارے کمال ہے یہ مکہ، کمال ہے۔ پورا کلام دیکھ لیں، پورا کلام، پورا کلام میں یہی ہے نا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، وہی خصوصی توجہ۔ اور یاد رکھنا دنیا میں جس پر ہوئی سو ہوئی، دنیا میں حضور کی توجہ خاص جس پر ہوئی سو ہوئی، لیکن ایک دن آئے گا، ایسا آئے گا دن جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سگے ماں باپ بھی بیٹے کے کچھ نہیں ہوں گے، بیٹا بھی کہے گا ماں کچھ نہیں، نفسی نفسی، اور اس دن حضور کی توجہ ہر امتی پہ ہوگی۔ بھائی ان کی توجہ سے ہی تو بخشے جائیں گے، ان کی توجہ، ان کی خاص نظر سے ہی تو بخشے جائیں گے۔ تو دنیا میں کسی پر ہوئی کسی پر نہ ہوئی، لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ جب حضور کی توجہ خاص جو ہے وہ عام ہوگی، اور پھر جب توجہ ہو گئی تو پیر نصیر کہتے ہیں کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ گئی، جس پہ محشر میں بخشا گیا، پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جگر ہو گیا، زندگی پا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے کہنے والے کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔
خبر پھیلی ایک، دیکھیں خبر بات کا بتنگڑ کیسے بنتا ہے، سنیے گا پھر میں اجازت چاہوں گا۔ ایک لطیفہ ہے، کراچی میں خبر پھیلی کہ 80 سینما جل گئے۔ کتنے لوگ خوش ہو گئے، 80 سینما جل گئے، 80 سینما، ہر دیکھو سبحان اللہ 80 سینما جل گئے، جس کو دیکھو 80 سینما جل گئے۔ تو کسی سیانے نے سوچا کہ 80 سینما جلے تو تب جب ہوں، کراچی میں تو 80 سینما ہی نہیں، تو جلیں گے کیسے؟ تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 80 نہیں تھا، وہ عرشی تھا، عرشی سینما جل گیا۔ تو کسی بنگال نے سن لیا ہوگا تو 80 سینما جل گیا، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبریں جب پہنچتی ہیں نا تو وہ پہنچتے 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 اس میں کئی مسالے لگ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی بات کروں، الحمدللہ میں ہوں پکا ٹنا ٹن سنی، او میں ہوں رضوی سنی، تو میں کسی بھی ایسی جگہ پہ جانا نہ جاتا ہوں نہ انشاءاللہ جاؤں گا۔ کبھی کوئی رونگ نمبر لگ جائے تو الگ بات ہے، کبھی رونگ نمبر لگ جائے تو الگ بات ہے، اپنی مرضی سے میں کہیں نہیں جاتا الحمدللہ۔ میں بڑا احتیاط کرتا ہوں کیونکہ میں بھی صاحب سلسلہ ہوں الحمدللہ، اور مجھے الحمدللہ کوئی 10 11 12 بزرگوں سے خلافتیں حاصل ہیں الحمدللہ، اور آج سے نہیں، اس کو بھی سالوں ہوں گے۔ میرا بھی ایک الحمدللہ ایک محبت کرنے والے ہیں کچھ میرے، میں مرید نہیں کہتا، میں یار کہتا ہوں، میرے بھی یار ہیں۔ تو الحمدللہ مجھے چونکہ ایک احتیاط ہونی چاہیے، تو یہاں بھی میرا معاملہ یہی مجھے پتہ چلا، تو کل یہ آئے میرے پاس تو کل بھی میں منع کر دیا میں نہیں آؤں گا، لیکن بعد میں جب میں نے معلومات کی مجھے قاری یونس نے بھی یہ کہا کہ وہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، اس کو غلط رنگ دیا گیا تھا، تو پھر میں نے کہا کہ چلو یار اب تو ایک سید زادے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا۔ تو پھر میں نے یقین کرو میری طبیعت ایسی تھی آج کہ میں جس طرح میں اپنا آج دن گزارا مجھے بتا، تو پھر میں نے اپنا بالکل میری عادت یہ بھی ایک شامل ہے میرے اندر کہ میں جب نعت خوانی میں جاتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کھانا نہیں کھاتا جب تک کہ محفلیں ہونا نہیں۔ میں ہمیشہ میری عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی اتفاق سے بندہ کوئی ایسا ہو تو بندہ کھا لیتا ہے، اور جب کھا لیتا ہوں تو پڑھا نہیں جاتا، سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، جب میں کھا کے پڑھتا ہوں مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ تو میری تقریباً کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں خالی پیٹ رہوں اور پھر حضور کی ثنا خوانی کروں، اور اس کی برکتیں، اس کی بڑی برکتیں۔ تو بعد صبح اٹھ کے ایک چائے کی پیالی پی کے میں آ گیا، اور اب یہاں سے مجھے جانا ہے 2 جگہ جانا ہے، تو میری حاضری ہو گئی، امید ہے آپ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کی ملکت پڑھ دیتا ہوں، چلے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ میں نے کہا منقبت پڑھ رہا ہوں، سلام نہیں، میں نے سلام نہیں کہا، منقبت کہا۔ آپ کو شاید سننے میں غلطی ہو گئی ہے جی، ہاں جی ٹھیک ہے، تو آپ ذرا جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں تاکہ میں منقبت پڑھوں۔ پڑھیے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔
روز محشر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آن رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کے لیے کنز الایمان ہے۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بہار شریعت میں یہ جزیہ موجود ہے کہ ایک حافظ قرآن یا قاری قرآن تلاوت قرآن کر رہا ہو اور ایسے میں کوئی معظم دینی یا عالم آ جائے تو اس کے لیے بھی اس کو اٹھنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نعت خوانی ہو رہی ہے، تو علماء سے محبت کیجئے، ان کا ادب کیجئے، احترام کیجئے، آپ نے بڑی محبت سے پیش کیا ان کو، ان کا استقبال کیا، اب آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ میں آخری دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے تو یوں تو بڑے احسانات ہیں ہم پر، گن نہیں سکتے، لیکن ایک بڑا احسان کیا ہے، سنیں۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کے لیے کنز الایمان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، چشمہ علم و حکمت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، فیض رضا، فیض رضا، دشمنوں پہ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں، آپ سنتے رہے میں سناتا رہوں، فیض احمد رضا باکرامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ہو گیا یہی تھا، یہ اچھا جی۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ۔ ایک منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کر کے مائک چھوڑ دوں گا، سنیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، سب اس کے نیاز ہیں، وہ بخشنے پہ آ جائے تو ذرہ نہ ہو تو ہی بخش دے،
وہ پکڑنے پہ آ جائے تو ذرا نہ ہو تب بھی پکڑ لے، بے نیاز جو ٹھہرا۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ بزرگ کے ایک اچھے نیک انسان تھے، بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو خواب میں کسی نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ؟ کہا بس میرے اور جنت کے درمیان جو ہے نا ایک تنکا آ گیا۔ تنکا کس بات کا؟ بڑا کم بیٹھا تھا کسی کی چٹائی پر، یوں ہی ہاتھ سے ایسے ہی بے خیالی میں کھرچ رہا تھا، تو وہ ایک تنکا ٹوٹ گیا تھا کسی کی چٹائی کا، تو بس وہ تنکا جو ہے نا بیچ میں آ گیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کی بے نیازی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بے بات دل جب ہوتا تو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ نعت خوانی جب ہو رہی ہوتی تو آپ محبت سے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نعت خواں کوئی پڑھنے آتا ہے تو نعت خواں سے پہلے کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بھی کچھ نوٹیں جو پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، اور دوسرا آتا ہے نا تو وہ نوٹیں مل جاتی ہیں، اور بے خیالی میں کچھ نوٹیں 10 15 20 روپے جو بھی ہوں وہ کسی اور کو چلے جاتے ہیں۔ میں قسم خدا کی بڑا ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ 10 20 کی نوٹ جو ہے کہیں اڑ نہ آ جائے۔ اسی لیے میں جو پڑے ہوتے ہیں نا میں دیکھ کر کوشش کر کے نا چن کے نا میں نعت خواں کو پیش کرتا ہوں، بھئی آپ کی تھے آپ لے جاؤ۔ اور میں آج دیکھ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ 4 5 8 10 نوٹیں تو میرے خیال میں ہوں گی۔ تو میں میرے بھائی جو مجھ سے پہلے آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے آپ ہبہ کر دیں اگر آ گئی ہو، کیونکہ میں واللہ میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہیں کہ میری پکڑ ہو جائے بے خیالی میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کرم فرمائے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جس نے دنیا میں کسی کے 2 پیسے دبائے، کتنے؟ اس کو محشر کے دن 700 با جماعت نماز دینی ہوگی۔ ہم تو ڈکار بھی نہیں لیتے نا کھا کے کسی، ہم تو سوچتے ہی نہیں نا کسی کا۔ میرے پیارے بھائیو، بہت نازک معاملہ ہے، اور حقوق العباد میں بہت زیادہ احتیاط کرنا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی معاف کیجیے گا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔